بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے نوکر کو آج خاص ہدایت کی تھی کہ وہ بہت ہی اچھا کھانا تیار کرے، کیونکہ آج کی رات میرے لیے بہت خاص تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا آج اپنی من پسند لڑکی کو مجھ سے ملوانے کے لیے لا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی رہتے تھے۔ میری بیوی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اپنے بیٹے کی محبت میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میں اپنے بیٹے پر سوتیلی ماں کو مسلط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے بیٹے کا نام حماد تھا۔ میں نے حماد کو اس طرح سے پالا ہے جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے۔ آج میرا حماد 25 سال کا ہو چکا ہے۔ آج اس کی سالگرہ بھی ہے اور اسی خوشی میں آج وہ اپنی من پسند لڑکی کو مجھ سے ملوانے کے لیے لا رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میرا حماد اپنی پسند سے شادی کرے گا، میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ میں نے آج تک اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ شادی کے معاملے میں میں اسے کچھ کہوں؟ میں بہت خوش تھا کہ حماد کو محبت ہو گئی تھی اور میں اس کی پسند سے اس کی شادی کروانا چاہتا تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری ہونے والی بہو کو مجھ سے ملوانے لا رہا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ جس قدر شاندار شخصیت کا مالک میرا بیٹا ہے، اس کی پسند بھی اس کے جیسے ہی ہوگی۔ لیکن میرے سر پر آسمان تب گرا جب میرا بیٹا اپنے ساتھ ایک بہت ہی موٹی لڑکی کو لے کر میرے گھر کے اندر داخل ہوا اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی واقعی میں وہی لڑکی ہے جس سے میرا بیٹا مجھے ملوانا چاہتا تھا، یا پھر کوئی اور ہے۔ مجھے لگا میرا بیٹا کہے گا کہ یہ اس کی بہن ہے یا اس کی کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ لڑکی آج کسی وجہ سے نہیں آ سکی، لیکن میرے بیٹے نے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور اسی چیز نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اس لڑکی کو لے کر میرا بیٹا میرے قریب آ گیا، مسکرا کر بولا کہ بابا یہی ہے میری پسند، میری محبت۔ کچھ لمحے تک تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا۔ وہ لڑکی بلا شبہ بہت ہی اچھے نئے نقش کی مالک تھی، گوڑی چٹی خوبصورت تھی، لیکن اس کے موٹاپے نے اس کے سارے حسن کو گرہن لگا دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کو پسند کیا ہے اور وہ اس کی محبت کا دعوے دار ہے۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے اور میں تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا، یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرے بیٹے کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ بابا آپ نے ایسی بات ہانیہ کے منہ پر اس کے سامنے کر دی ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کس قدر دل آزاری والی بات کی ہے۔ میرے بیٹے کو میری بات سے بہت دکھ پہنچا تھا اور یہ دکھ اس کے لہجے سے یہاں تھا۔ میرے بیٹے کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات پر اس لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور وہ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے شہزادوں جیسے بیٹے کے ساتھ کھڑی وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ میرا ذہن کسی طور اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ایسی چاند سی بہو ہوگی کہ دنیا دیکھے گی، سارا خاندان دیکھے گا، لیکن جب میرے سارے خاندان والے دوست اور احباب اس گوشت کے پہاڑ کو میری بہو کے روپ میں دیکھیں گے تو پھر میرا اور میرے بیٹے کا مذاق اڑائیں گے۔ میں ہرگز اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف جانے والا نہیں تھا، لیکن میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ایک منٹ میں اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے تمہارے لیے یہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں ہے اور میں تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا، تم اس کا خیال دماغ سے نکال دو۔ میری بات سن کر حماد کو غصہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بابا اگر میں شادی کروں گا تو ہانیہ سے ہی کروں گا، ورنہ ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ہانیہ کو قبول نہیں کیا تو میں آپ کو اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اور ہانیہ دور کہیں جا کر اپنی دنیا بسائیں گے اور میں واپس پلٹ کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا اگر آپ نے ہانیہ کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا تو۔ میرے بیٹے نے تو مجھے حیرت کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے لیے میرا بیٹا آج میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایسا بھی کیا جادو کر دیا تھا اس لڑکی نے میرے بیٹے پر کہ میرا اتنا اچھا بیٹا آج میرے خلاف جا رہا تھا اور مجھ سے دور ہونے کی بات کر رہا تھا۔ یہ میرا وہ بیٹا تھا
جو میرے ہر حکم پر سر جھکا کر تابعداری سے میری ہر بات مانتا تھا۔ لیکن آج یہ لڑکی ہم دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی، اور ابھی یہ میری بہو بنی بھی نہیں تھی، اور اس نے میرے اور میرے بیٹے کے رشتے میں درار پیدا کرتی تھی۔ تو آگے جا کر یہ کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں سوچ کر ہی گھبرا گیا تھا۔ میرا بیٹا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر لے گیا، اور میں حیران و پریشان وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ میں نے جو اتنا اہتمام کروایا تھا اپنی ہونے والی بہو کے لیے، اور میں صبح سے خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، میری ساری خوشی ایک پل میں ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور وجہ تھی یہ موٹی لڑکی۔ میرا بیٹا ساری رات گھر نہیں آیا، میں پریشانی سے ٹہلتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ زندگی میں پہلی بار جو حماد مجھ سے خفا ہوا تھا وہ میرے خلاف بول رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس موٹی لڑکی میں جو آج میرا بیٹا میرے خلاف چلا گیا تھا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اس کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی، اور آج ایک موٹی لڑکی کی وجہ سے مجھے اتنی باتیں سنا کر گیا ہے۔ ساری رات حماد گھر نہیں آیا، اور ساری رات میں جاگتا رہا۔ صبح سویرے وہ گھر واپس آیا تو میری جان میں جان آئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور خود کو جا کر کمرے میں بند کر دیا۔ یقیناً میری طرح جاگتا رہا تھا اور پھر سو گیا، اور میں بھی تسلی کر کے سو گیا۔ ایک دن کے بعد سے حماد نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرا ملازم بار بار مجھ سے آ کر کہتا کہ حماد صاحب کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے بھی کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ کھانا کھاؤ ورنہ میں بھی تمہاری وجہ سے بھوکا مر جاؤں گا۔ میرا بیٹا 2 دن سے بھوک ہڑتال پر تھا، کمزور ہو گیا تھا، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارے گا جب تک کہ میں ہانیہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کر لیتا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ ہانیہ سے شادی کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور خوشی سے مجھے گلے لگایا۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا مجھے یقین تھا اب میری یہ خواہش بھی ہمیشہ کی طرح پوری کریں گے۔ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ وہ موٹی ہے، لیکن وہ بہت اچھی ہے، وہ سارا گھر بہت اچھے سے سنبھال لے گی، آپ کو اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ لڑکا ہیرا ہے، ہیرا۔ میں نے میرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں اس لڑکی کو فتح نہیں دینا چاہتا تھا اپنے بیٹے کے خلاف جا کر۔ اگر میں راضی نہیں ہوتا تو وہ لڑکی میرے بیٹے کو ساتھ لے جاتی اور میں اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کی، لیکن جو بھی دلہن کو دیکھتا چہ مگویاں کرتا۔ ہر کوئی مجھ سے آ کر یہی کہہ رہا تھا کہ جہان زیب صاحب، ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ حماد کے لیے چاند سی بہو لائیں گے، لیکن آپ نے تو بالکل بھی اچھا انتخاب نہیں کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ کہاں آپ کا شہزادوں جیسا شاندار شخصیت کا مالک بیٹا، اور کہاں یہ موٹی لڑکی۔ ہر ایک نے اسی قسم کی باتیں مجھ سے کی تو میرا دل مزید کھٹا کر دیا تھا، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ وہ لڑکی دلہن بن کر میری بہو کے روپ میں میرے گھر میں آ گئی تھی، اور میں بے چینی سے ساری رات سو نہیں سکا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں باہر آ کر ٹہلنے لگا تو مجھے میرے بیٹے کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھا اور آوازوں کو سننے کی کوشش کی تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ مجھے حماد کے رونے کی آہستہ سے آواز آ رہی تھی اور میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آج تو اس کی سہاگ رات تھی، اس کی پسند کی شادی تھی۔ اس نے ضد کر کے اس لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی خاطر وہ مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار تھا، تو پھر آج اپنی شادی کی پہلی رات بیٹھ کر رو کیوں رہا تھا؟ پہلے میں نے سوچا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور اس سے رونے کی وجہ پوچھوں، لیکن پھر سوچا کہ میرا بیٹا سوچے گا کہ میں کان لگا کر اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس طرح سے میں اپنے بیٹے کی نظروں میں گر جاتا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب ناشتے کی میز پر وہ دونوں آئے تو بہت خوش اور فریش لگ رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ رات بھر میرا بیٹا روتا رہا ہے اور آج صبح اٹھ کر وہ دونوں اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر رونے کی وجہ کیا تھی؟ لیکن یہ ایک رات کی بات نہیں تھی، تقریباً ہر رات ہی مجھے میرے بیٹے کے کمرے سے رونے کی آواز آتی تھی اور میں پریشان ہو جاتا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا سوال کر کے میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ دن میں میرے سامنے اداس ہوتا تو میں پوچھ بھی لیتا، لیکن سارا دن وہ حشاش بشاش خوش و حرم نظر آتا تھا، اس لیے میں اس سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہو آتے ہی میرے گھر پر قابض ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی،
جب تک میرا بیٹا گھر پر ہوتا تھا تب تک وہ میرے ساتھ ٹھیک ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میرا بیٹا آفس چلا جاتا تھا تو وہ ایک دم سے عجیب ہو جاتی تھی، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ لڑکی میرے بیٹے کو میرے خلاف نہ کر دے، مجھے اس گھر سے نکلوا نہ دے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ رات کو کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ روتا رہتا ہے۔ ایک دن جب بیٹا گھر پر نہیں تھا تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے غصے سے کہا کہ آخر کیا جادو کر دیا ہے تم نے میرے بیٹے پر، اور تم اس کے ساتھ کیا ایسا کرتی ہو کہ وہ ساری رات روتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر اس لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب آپ کے بیٹے کے پاس ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنے بیٹے سے یہ سوال کریں، مجھ سے نہیں۔ اپنی بہو کا جواب سن کر تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ تم میرے بیٹے کو ورگلایا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اس پر کالا جادو کر کے اسے میرے خلاف کر دیا ہے۔ تم نے یہ سب پیسوں کی لالچ میں کیا ہے، ورنہ تم جیسی بیکار لڑکی سے تو ہرگز میرا بیٹا شادی نہیں کرتا، یا پھر تم نے غلط طریقے سے بلیک میل کیا ہے میرے بیٹے کو، اس لیے وہ شادی کرنے پر راضی ہوا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بیٹا تم جیسی عام سی لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑنے کی بات کر سکتا ہے۔ تم بہت شاندار لڑکی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بہو کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ میں روزانہ اس سے یہی سوال کرتا کہ میرا بیٹا راتوں کو کیوں روتا ہے، مجھے بتاؤ، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ اب میں بھی اپنے بیٹے کے کمرے کے قریب ہو کر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا کہ ماجرا کیا ہے۔ میرا بیٹا روتا رہتا اور ہانیہ سے معافی مانگتا رہتا۔ میرا بیٹا اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر تو میرے سر پر آسمان گرا۔ میرا اتنا شاندار بیٹا اس عام سی لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ انتہائی شاطر لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے آتے ہی میرے وفادار ملازم کی چھٹی کر دی تھی۔ اب یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر مجھے اور میرے بیٹے کو کھلاتی تھی۔ اس بات پر بھی میں پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ ہمیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کھلا رہی جس میں جادو ہوا ہے، یا پھر وہ ہم دونوں کو زہر دینے کے چکر میں تو نہیں ہے، اس لو پوائزننگ کے ذریعے ہم دونوں کو مار دے اور ساری جائیداد کی وارث بن جائے۔ اب روزانہ رات کو وہ لڑکی دودھ کا گلاس گرم کر کے میرے بیٹے کو پلانے کے لیے کمرے میں لے جاتی تھی۔ اس بات سے میں مزید پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو اس دودھ کے گلاس میں کوئی دوائی ملا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر گرا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے بیٹے کو کوئی نشہ آور چیز پلا رہی ہو، کیا تم اسے ایسی کوئی دوائی پلا رہی ہو کہ اس کی یادداشت چلی جائے؟ آخر تم کیا کر رہی ہو ہم باپ بیٹے کے ساتھ؟ میری آواز سن کر میرا بیٹا کچن میں آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ دودھ میں کوئی دوائی ملا کر تمہیں دے رہی ہے روزانہ، یا پھر کوئی تعویذ ہے؟ یہ لڑکی بہت مشکوک ہے، تم اسے طلاق دے کر فارغ کر دو ورنہ یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ میری بات سن کر میرے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ اگر آپ نے ہانیہ کے متعلق ایسی بات کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں ہانیہ سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں ہانیہ سے جدا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ اس لڑکی نے کالا جادو کروایا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب گیت سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اب مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اگر زیادہ دن یہ لڑکی میرے گھر میں رہی تو میرے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا۔ مجھے جلد از جلد اپنے پلان پر کام کرنا تھا۔ میں نے ایک شخص کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو اغوا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، وہ میری بہو ہے، تمہیں عزت کے ساتھ اسے اغوا کرنا ہے اور ایک جگہ پر ایک مخصوص عرصے کے لیے رکھنا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بہانے سے دوسرے شہر لے آیا بزنس کے سلسلے میں اپنے ساتھ۔ یہ شہر 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، ہمیں تھوڑا سا یہاں رہنا تھا اور پھر واپس چلے جانا تھا۔ میں نے میرے بیٹے سے کہا کہ کچھ لوگ میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے کسی سے فون کروایا کہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، میٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ ہم دونوں واپس آ گئے۔ ہمیں 4 گھنٹے آنے جانے میں لگے تھے۔ اس دوران میں نے اس شخص کو کہا کہ میری بہو کو اغوا کر لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب ہم واپس آئے تو ہانیہ گھر پر نہیں تھی۔ میرا بیٹا پریشان ہو گیا اور دیوانہ وار سے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ میرے بیٹے نے اپنے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں سے تمام زیورات اور نقدی غائب تھی، اور الماری میں ایک خط لکھا ہوا تھا۔ وہ خط میں نے لکھوا کر وہاں پر رکھا تھا۔ وہ ایک جعلی خط تھا جو میں نے ہانیہ کے نام سے
اپنے بیٹے کو لکھا تھا، جس میں اس کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اپنے عاشق کے ساتھ جا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ وہ خط پڑھ کر میرے بیٹے نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، وہ داریں مار مار کر رو رہا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، اسے بولا کہ وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، دیکھو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اپنی عاشق کے ساتھ، اور تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے تھے، بہتر یہی ہے کہ تم ہانیہ کو بھول جاؤ، زندگی کی نئی شروعات کرو، میں بہت اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ حماد نے کہا کہ وہ کبھی زندگی میں شادی نہیں کرے گا، کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے آپ کو پھر سے کمرے کا قیدی بنا لیا تھا، اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، وہ اس قدر پریشان ہو جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حماد نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ کیوں نہیں رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ وہ میرے بیٹے کی جان چھوڑنے کی کتنی قیمت لے گی، میں اسے قیمت دینے پر تیار ہوں۔ میری بات پر اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے دنیا جہاں کی دولت بھی دے دیں، لیکن پھر بھی میں حماد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ تھوڑی سی دولت پر راضی نہیں تھی، اسے ساری دولت چاہیے تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بیٹے کو فون کرے اور طلاق کا مطالبہ کرے، میرا بیٹا فون میں ہی اسے طلاق دے دے گا، لیکن وہ لالچی لڑکی اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئی تھی، اسے میرے بیٹے سے کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا، کیونکہ اگر اس سے محبت ہوتی تو میرا بیٹا ساری رات روتا نہیں۔ پتہ نہیں وہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی جو روتا رہتا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ اگر میرا بیٹا راتوں کو روتا نہیں تو مجھے یقین آ جاتا کہ اس لڑکی کو میرے بیٹے سے محبت ہے اور میرے بیٹے کو اس لڑکی سے، لیکن یہاں محبت نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ میں گھر واپس آ گیا، میرا بیٹا سو چکا تھا، میں اپنی اسٹڈی روم میں آ گیا، وہاں پر اس اغوا کار کا فون آیا کہ اس لڑکی کا اب کیا کرنا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اب اس لڑکی کا کیا کروں، اگر وہ آزاد ہوگی تو میرے بیٹے کو میری سچائی بتا دے گی اور میں اپنے بیٹے کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ کسی انسان کے قتل کے حق میں نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے، بھلے اس کے لیے مجھے بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، لیکن وہ تو کسی بدروح کی طرح میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں اس سے کال پر باتیں کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا نہ جانے کس وقت میرا بیٹا اندر آیا اور اس نے ساری باتیں سن لی۔ میرا بیٹا مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، وہ بہت غصہ ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے اس معصوم لڑکی کو اغوا کر لیا، آخر کیا مسئلہ تھا آپ کو اس سے، وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ بابا آپ میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکے ہیں، مجھے بتائیں کہ میری بیوی کس کے پاس ہے، میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور ہاں ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ میں ڈر گیا، میں نے فوراً سے اسے بتا دیا کہ لڑکی کہاں پر ہے، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اپنے بیٹے کو کھو دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے اس لڑکی کے پاس لے کر جاتا ہوں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، بہت پریشان تھا، میں نے اس لڑکی کو بہت دور رکھا ہوا تھا۔ میں کافی وقت لگا اور سارے راستے میں اپنے بیٹے سے معافی مانگتا رہا، لیکن وہ شدید غصے میں تھا۔ ہمارے سر پر آسمان تب گرا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نہ وہ لڑکی وہاں موجود ہے نہ وہ اغوا کار۔ میں نے میرے بیٹے سے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے تو میں انہیں یہیں پر چھوڑ گیا تھا، لگتا ہے وہ اغوا کار نے اسے کہیں غائب کر دیا ہے۔ میرے بیٹے کو میری بات کا یقین نہیں آیا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے دوبارہ سے ہانیہ کو غائب کروایا ہے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھائی تو پھر اسے میری بات کا یقین آیا۔ میرا بیٹا وہیں پر اس کھنڈر جگہ میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی تھی، تم ساری رات روتے تھے تو مجھے لگا کہ وہ تمہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ میرے بیٹے نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ کیوں روتا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ہانیہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بڑی غریب لڑکی تھی، غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی۔ پھر میں نے اس سے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، جب وہ مجھے دوبارہ ملی تو اس کا وزن بہت بڑھ چکا تھا۔ اتنے سالوں کی ملاقات کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ محبت تو میں بھی اسے کرتا تھا، لیکن ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کی شادی کی آفر نہیں کی۔ بابا آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ ایک طرح سے نہ مرد ہوں۔ میں اتنا کمزور ہوں کہ بیوی کے ازدواجی حقوق پورے نہیں کر سکتا، اس لیے ہانیہ سے محبت ہونے کے باوجود بھی میں نے اسے شادی کی آفر نہیں کی تھی۔ اتنے سالوں پر جب وہ مجھے ملی تو بہت موٹی ہو چکی تھی، لیکن میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے موٹاپے کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے، کیونکہ کوئی اس سے شادی کو تیار نہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہانیہ نے بتایا کہ کوئی ایسی بیماری لگی ہے کہ اس کا وزن کم نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی اپنے متعلق اور اس کو کہا کہ ان حالات میں اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے شادی کروں گا، اس کو گھر دوں گا، سہارا دوں گا،
غربت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اسے ازدواجی تعلق اولاد کی قربانی دینی ہوگی میرے ساتھ رہنے پر، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو ہانیہ نے کہا کہ اسے دولت نہیں، میرا ساتھ چاہیے، لیکن اپنے وزن کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے کے اندر ہانیہ کا وزن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تو تمہارا علاج چل رہا ہے، تمہارا وزن ٹھیک ہو جائے گا تو تم ایک ٹھیک ٹھاک انسان سے شادی کر سکتی ہو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں ساری رات اس کے لیے روتا تھا کیونکہ میں اس کے ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتا تھا، مجھے اس کے سامنے شرمندگی کا سامنا تھا۔ 6 مہینے میں اس کا وزن بھی ٹھیک ہو جاتا، وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، اسے کوئی بھی مل سکتا تھا، لیکن مجھ سے شادی کی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ماموں جی روزانہ دودھ میں طاقت کی دوائی لا کر تھی اور میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ کھانا بھی خود بناتی تھی۔ بابا وہ اتنی انمول لڑکی ہے، اس کی بڑی قربانی دی، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ اپنے بیٹے کی کمزوری اور ہانیہ کی حقیقت سن کر تو میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اس قدر کمزوری کا شکار ہے، اور میرا اکلوتا بیٹا تھا جس سے میری نسل چلنی تھی۔ پتہ نہیں چلا کہ وہ اس کو کہاں لے گیا۔ میں نے بہت فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اور میرا بیٹا گھر واپس آ گئے۔ عماد روتا رہا، میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کسی طور نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں اغوا کار کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر پولیس آئی تھی، اس لیے وہ ہانیہ کو لے کر دوسری جگہ شفٹ ہو گیا ہے، بتائیں اس لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ اغوا کار کو فون آتے ہی ہم دونوں کی جان میں جان آئی۔ میں اور حماد جا کر ہانیہ کو لے آئے اور میں نے ہانیہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کا علاج کروا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کے علاج میں لاکھوں لگا دیے تھے۔ 6 مہینے میں ہانیہ کا وزن نارمل ہو چکا تھا دواؤں کی وجہ سے، اور میرے بیٹے کی کمزوری بھی دور ہوتی چلی گئی۔ 3 سال کا عرصہ لگا تھا سب کچھ نارمل ہونے میں، اور پھر ہانیہ امید سے ہو گئی۔ ہانیہ نے مجھے ایک پیارا سا پوتا دیا تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ آج ہم چاروں اس گھر میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میری وہ بہو جس سے مجھے شدید نفرت تھی، آج مجھے اسی بہو سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، اور میں روزانہ اپنے کیے کی اس سے معافی مانگتا ہوں۔ ہانیہ نے کہا کہ اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا، لیکن آج بھی میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔